جی ناظرین، بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ ایک واقعہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کھاریاں سے کہ جہاں پہ ایک سکول ٹیچر کی تکرار ہوتی ہے پرنسپل کے ساتھ ایک محفل میلاد منعقد کرنے کے حوالے سے۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پرنسپل جو ہے وہ اس خاتون جو ٹیچر ہے خود بھی جو ہے وہ ایک دینی خاتون ہے اور ایم اے اسلامیات کر رکھا ہے انہوں نے، اور ان کے اوپر بعد میں پھر تشدد بھی ہوتا ہے، اور جب وہ تھانے جاتی ہیں رپورٹ کرانے اور پرنسپل ان پر الزام لگاتی ہیں کہ آپ کے پر گستاخی کا مقدمہ ہوگا، اور یہ سب یہ جو چلن شروع ہو گیا ہے کہ ذرا سی بات کو آپ جو ہے وہ ہاں اس کو یاد آتی ہے۔ اب دیکھیں پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس سے بات کی تھی، اور ہمارے علماء کو تحقیق کرنی چاہیے باقاعدہ خاص طور پر بیٹھ کے، اور ایسے ٹرینڈ کو روکنا چاہیے کہ یہ تم لوگوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ مذاق کر کھلواڑ کرنا شروع کر دیا۔ پہلے درس میں کو ہمارے ساتھ لائن متاثرہ خاتون ہیں جی کائنات صاحبہ جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، اسکائپ پر موجود ہیں کھاریاں سے، انہی سے واقعہ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم کائنات، ذرا بتائیے گا کیا ہوا تھا؟ وعلیکم السلام جی بتائیے گا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ ہیلو، آپ کو آواز کلیئر نہیں آ رہی آپ جی آپ بتائیے گا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا، پورا واقعہ ذرا تفصیل سے بتا دیجئے گا۔ ہاں جی، یہ واقعہ تقریباً صبح 9 سے 9:30 کے درمیان کیا ہے۔ کس تاریخ کو ہوا؟ تو میم آئی ہیں داخل ہوئی ہیں اسکول میں، تو سب سے پہلے میں ہی کھڑی تھی وہاں، میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سیدھے مجھے جواب نہیں دیا سلام کا۔ بہت غصے میں آئی ہیں وہ گھر سے، انہوں نے بہت روڈلی بیہیو رکھا ہے اپنا۔ پھر انہوں نے اپنے آفس سے مجھے بلایا ہے اور مجھ سے فائل مانگی ہے جو کہ میں نے انہیں پہلے رکھی تھی۔ انہوں نے بولا کہ یہ فائل انکمپلیٹ ہے۔ میں نے بولا مجھے آپ دی تھی، میں نے اس کے مطابق ساری فائل تیار کی ہے۔ چلیں ان کو آڈیو پہ لیتے ہیں، ادھر آواز تھوڑی سی جو ہے پورا انہوں نے واقعہ تو صحیح نہیں آ رہا، پورا ان کا آواز پہنچے تب، لیکن صرف یہ ہے کہ یہ ٹرینڈ جو ہے نا یہ کافی عرصے سے چل رہا تھا، جس کی وجہ سے ہم مفت، ایک تو اصل گستاخی ہے جس پہ لوگ واقعی اپنے تیش میں آنا چاہیے، لیکن اس نام کو سامنے رکھ کے ہر بندہ فیصلہ کرنا شروع کر دے، ہر بندہ اپنی ذاتی دشمنی کو اس میں بدل کے ایک ایسی کیفیت پیدا کر دے، بہت غلط سی بات ہے۔ اس لیے ان سے پوچھ لیتے ہیں، اس لیے کہ یہ بہت سینسٹیو ہے، ہمیں تبصرہ بھی نہیں کرنا چاہیے کسی طور پر اپنے طور پر۔ اور اب میں چاہوں گا کہ اگر وہ پرنسپل صاحبہ بھی اس کے جواب میں اپنا بیان موقف دینا چاہتی ہیں تو ہمارے پروگرام میں آ سکتی ہیں، تاکہ لیکن انہوں نے تو پولیس کو جو ہے نا درخواست دی ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ 1-2 دن پہلے واقعہ ہوا ہے کہ مجھے مارا گیا ہے، گونسوں سے، لاتوں سے، ٹھڈوں سے مارا گیا ہے، اور پھر اس کے بعد جب دوبارہ لسٹ کمپلیٹ نہیں۔ جی میرا خیال آڈیو پہ جی آپ بتائیے گا یہ کس دن کا واقعہ ہے بیٹا، اور اس کے بعد ہوا کیا، سب سے پہلے آپ کو فائل کس چیز کی مانگی، ذرا تفصیل سے بتائیے گا۔ جی جی، یہ آج کا صبح 9 ساڑھے 9 کا واقعہ ہے۔ آج صبح 9 کا واقعہ ہے؟ جی اچھا، یہ میلاد کرواتے ہیں ہر سال، تو اس بار مجھے انہوں نے دی تھی اس کی ریسپانسبلٹی، ٹھیک، اس کی فائل تیار کرنی تھی۔ تو میرا فرسٹ ان کے اسکول میں، یعنی کہ میں ابھی کر رہی ہوں 2واں منتھ تھا مجھے جاب کرتے ہوئے، تو مجھے آئیڈیا نہیں تھا، مجھے جتنا انہوں نے گائیڈ کیا میں نے اس کے مطابق ہی وہ فائل تیار کی تھی۔ ٹھیک، اس میں صرف جو وہ مسنگ تھی چیزیں، 4 تقریریں میں نے بچوں سے کروانی تھی، اسپیچز انگلش اور اردو میں، وہ صرف 7 اٹیچ نہیں میں نے کی تھی۔ ٹھیک جی، اس بات پہ میڈم نے بہت انسلٹ کی، پہلے گراؤنڈ میں سب بچے بیٹھ کے پڑھ رہے تھے، ٹیچرز بھی تھی، ان کے سامنے بھی کی، پھر آفس میں بلا کر کی، پھر میم نے بولا کہ یہ آپ لکھ کر ابھی 7 اٹیچ کرے۔ میں وہ لکھ رہی تھی تو میم مسلسل تب مجھے برا بلا کہے جا رہی تھی، وہ ورڈز یوز کر رہی تھی جو ایک ٹیچر کے منہ سے سوٹ نہیں، پرنسپل کے منہ سے نہیں کرتے ہیں سوٹ۔ میں چپ کر کے سنتی رہی، انہوں نے پھر، میں نے جسٹ ان کی طرف دیکھا ہے کہ یہ میرے پہ کیا الزام، انہوں نے توہین رسالت کا بھی مجھ پہ الزام لگا دیا، جو کہ یہ سرے سے بات ہوئی نہیں ہے اس میں۔ 1-2 بار میں نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے کہ جو باتیں مجھے نہیں صحیح لگی، تب سے میری دشمن بن گئی، بہت بدتمیزی سے مجھ سے بات کرتی تھی، تو بہت روڈلی ان کا بہیو رہتا تھا۔ تو آپ نے کسی اتھارٹی سے رجوع کیا، پولیس کے پاس گئیں کہ بھی مجھے یہ تھریٹ کیا جا رہا ہے؟ جی، میں پھر انہوں نے بہت زد و کوب مجھے کیا، انہوں نے تشدد کیا، مجھے تھپڑ مارے ہیں، کوئی 8-10 انہوں نے مجھے تھپڑ مارے ہیں، انہوں نے میرے سر میں جو ان کے ہاتھ میں آتا گیا وہ مجھے مارتی گئی ہیں۔ انہوں نے جینٹس وہاں پہ آئے ہیں، قاری صاحب تھے ہمارے، وہ گارڈ بھائی تھے، ان کے سامنے میرا دوپٹہ اتار دیا، میری قمیض پھاڑنے کی کوشش کی جو کہ آگے سے میری ڈوری اتر گئی ساری۔
تو لیکن میرے پاس ایک اور شال تھی, میں نے جلدی سے اس سے کور کیا خود کو. انہوں نے کہا کہ ایسے ننگے سر یہاں سے نکلو, میں ایم.اے اسلامیات ہوں, میں پردہ کرتی ہوں. انہوں نے کہا کہ ایسے بے پردہ نکلو یہاں سے. میں نے بولا میں عبایا کے بغیر نہیں جاؤں گی, لیکن انہوں نے مجھے مجبور کیا تم ایسے ہی جاؤ, لیکن میں ڈھیٹوں کی طرح کھڑی رہی وہاں پہ کہ میں عبایا کے بغیر یہاں سے نہیں جاؤں گی. نہیں, آپ نے پوچھا کہ آپ نے کسی ریلیونٹ اتھارٹی کے پاس رپورٹ کی؟ اس کے بعد کہاں گئی آپ؟ اس کے بعد میں اپنے گھر آ گئی. پھر میں نے اپنے بھائی کو کال کی, وہ گھر آئے, وہ انہوں نے پھر مجھے تھانے لے کر گئے ہیں. تو وہاں پہ میں نے FIR کٹوائی ہے ان کے خلاف. تو میں پولیس کو لے کر اسکول گئی ہوں, تو وہ پولیس والے SI صاحب موزم صاحب گئے ہیں. 5 منٹ کے اندر وہ باہر آ گئے. انہوں نے کہا کہ میم نے بولا میں اپنا میلاد خراب نہیں کر سکتی, یہ جیسے ہی ختم ہوگا وائنڈ اپ کر کے میں آپ کو کال کر لوں گی. بٹ انہوں نے کال نہیں کی, کوئی ایکشن نہیں پولیس نے لیا. اچھا, پولیس نے کوئی ایکشن نہیں لیا؟ اچھا, کیوں ایکشن نہیں لیا؟ کیوں ایکشن نہیں لیا؟ جی وہ گئے تھے, میم نے بولا کہ میں آپ کو دوبارہ کانٹیکٹ کروں گی. پھر پولیس والوں نے نہ انہوں نے دوبارہ کانٹیکٹ کیا ان سے, نہ میم نے کیا. پولیس والوں نے اس کو میڈم کو گرفتار نہیں کیا. اس نے یہ جو بلاسفیمی کا بیچ میں ایشو آ رہا ہے جو ہم تک خبر پہنچایا گیا ہے, یہ انہوں نے پولیس والوں نے کہا ہے کہ انہوں نے یہ کہا ہے یا آپ خود کہہ رہی ہیں؟ ایکشن نہیں لیا. اچھا, ایکشن نہیں لیا, اور کوئی بات نہیں ہے. جی ٹھیک, جی جی, تھینک یو. چلیں, شکریہ آپ کا, بہت بہت شکریہ. اب کلیئر ہوگی نا بات کہ یہ بالکل ایک چھوٹا سے لیول کا ایشو ہے کہ جس کو مطلب ہم نیشنل لیول پہ بلو اپ کر رہے ہیں. تو ابھی ہمیں خود کلیئر کر لینا چاہیے. نہیں, اصل جو چیز ہے کہ مسئلہ بلا فہمی اگر ہے تو نہیں ہونی چاہیے. SHO کو بھی دیکھنا چاہیے اور سب کچھ کرنا. ہم نے ٹیم کو بولا ہے کہ بلا فہمی ہوئی ہے, سب کو اس نے خود کہا ہے کہ آپ نے اس کو, مجھے ٹیچر نے کہا کہ بلا فہمی ہوئی ہے, پھر اس کے بعد یہ تھانے گئے ہیں, سارا کچھ ہوا ہے. اب یہ مجھے مطلب آؤٹ آف دا بلو میں اس کو کر لوں, ساری سی بات ہے. لیکن چونکہ ہماری ٹیم نے ہمیں بتایا کہ یہ سارا کچھ ایسا ہو رہا ہے, تو ورنہ اگر ہم نے اس کو یوں کر دیا تو ایک اور ہماری طرف سے ایک ایشو بن جائے گا نا سب. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کے سٹرکٹ قانون ہونے چاہیے کہ آپ جو ہے کسی پر بھی ہمارا مسئلہ ہی یہی ہے. دیکھیں نا وہ جو واقعہ ہوتا خوشاب والا, اس میں ایک PN نے اٹھ کے الزام لگا دیا. اور یہ ہمارے علماء کو ہم سب کو سوچنا چاہیے کہ نہیں, اور ہمارے علماء کا بہت بڑا کردار تھا. آپ کو یاد ہے ہم نے پہلے نمبر پہ اٹھایا تھا کہ ان علماء کو اٹھنا چاہیے, اور آپ سوچیں خود طے کرنا چاہیے, خود طے کرنا چاہیے, اور طے کیا بھی. یہاں بھی اگر صورتحال اگر خاتون یہ فکرہ بولتی ہے, اول تو یہ اس طرح کی صورتحال جو ہے 15 گواہ ہیں, اگر ایسا جو ISI گیا تو 15 گواہوں کے بیانات لکھے گا کہ فکرہ کیا ہوا, بات کیا ہوئی, اس کے بعد گفتگو شروع ہوگی. اب اس کا قانون یہ بھی ہے کہ SP لیول پہ انویسٹیگیشن ہوگی. اچھا جی, چلیں, یہ تو دیکھنا ہے کہ مقامی پولیس اس کی کیا تحقیقات کرتی ہے. آج جو ہے ورلڈ جو ٹائلٹ کا جو عالمی دن بھی ہے UN کی سطح پر منایا جا رہا ہے, انڈیا منانا اور انڈیا کے جو تفصیلات ہیں کہ حیران کن تفصیلات ہیں. میں پڑھ رہا تھا کہ جو پاکستان کے اعداد و شمار ہیں, سکرین پہ چل بھی رہے ہوں گے, کہ دہی آبادی سمیت پاکستان کی جو سب سے زیادہ نا کہ 94% لوگوں کو یہ فیسلٹی حاصل ہے ٹائلٹ کی. لیکن انڈیا کی جو آپ کو سکرین پہ بھی نظر آ رہی ہوں گی, وہاں پہ حال کیا ہے؟ سر میں آپ ٹرین پہ صبح بیٹھ جائیں, اللہ آپ کو ارلی مارننگ میں ٹرین میں نہ بٹھائے اور آپ کھڑکی نہ کھولیں. انڈیا میں آپ یہاں سے واقعہ سے ارلی مارننگ ٹرین میں بیٹھیں یا آپ کہیں بھی بیٹھیں, آپ کو پوری سڑک کے چاروں طرف لوگ جو ہیں, کوئی ادھر منہ کیے ہوئے, کوئی ادھر منہ کیے ہوئے, چاروں طرف سوائے صرف ایک رفع حاجت کرتے ہوئے نظر آئیں. ایسا رہتا ہے پورا انڈیا یہی کام کرتا ہے, اور انڈیا میں یہی گل و گلزار کھیلے ہوئے ہیں پورے کے پورے. چلے جی, اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام ختم کرتے ہیں, اور انشاءاللہ پیر کو نئے موضوعات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.